بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. چلیے يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم بيان لذلك الشيء الاستفهام بتفخيمه وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المستند على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه. اچھا جی، سورہ نبأ مکی ہے، 41 آیات. ترتیب قرآنی میں 78 ہے، 78. ترتیب نزولی میں 80 ہے، 80. سورہ معارج کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ نازعات سے پہلے. یعنی سورہ نبأ اور سورہ نازعات میں ترتیب ہے، ترتیب قرآنی بھی ہے، ترتیب نزولی بھی ہے. ماقبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت اور یہ دونوں بعث بعد الموت اور اس کے دلائل پر مشتمل ہے. بعث بعد الموت اور اس کے دلائل، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بھی فرمایا، دوسری صورت میں بھی فرمایا. الذین هم فیہ مختلفون، بعض بعد الموت میں اختلاف کرتے ہیں. اور دوسرا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ ماقبل میں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے آپ کو ماء مہین سے پیدا نہیں کیا؟ اور الم نجعل الارض کفاتا، زمین کو ہم نے جمع کرنے والا بنایا ہے. اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، وہاں الارض کفاتا، یہاں الارض مہادا. دونوں کا خلاصہ ایک ہے کہ زمین بچھونے اور زمین بستر کی طرح ہے، تم سب اس پر رہ رہے ہو آرام سے. زمین میں تم کو جمع کیا ہے، جیسے وہاں زمین نے تم کو جمع کیا ہے، وہاں بھی مضمون بیان ہوا تھا. تیسرا ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جنت اور نار کا ذکر ہے، اس صورت میں بھی جنت اور نار کا ذکر ہے. وہاں جہنم نار کا ذکر ہے، کانہا جمالۃ صفر، اور جنت کا ذکر ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور یہاں بھی جہنم کا ذکر ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جنت کا ذکر ہے کأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. یہ جنت کا ذکر ہے. نمبر 4، ماقبل صورت میں یوم الفصل کا ذکر تھا، لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. اور آنے والی صورت میں بھی یوم الفصل کا ذکر ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا. میقات اور یوم الفصل کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن مقرر فرمایا ہے. اور نمبر 5، ماقبل صورت میں بھی مکذبین کا زجر، آنے والی صورت میں بھی مکذبین کا زجر، ویل یومئذ للمکذبین. اور آنے والی صورت میں زجر ہے، عما یتساءلون، کس چیز کا پوچھ رہے ہو؟ قیامت کے بارے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ قیامت برحق ہے. یہ بھی تکذیب ہے، یعنی تکذیب کی وہ ہے، تکذیب پر زجر اور توبیخ ہے. عما، فیما، لما، اس کے آخر میں الف حذف کیا جاتا ہے کتابتاً و خطاً، اس لیے عما، مما، فیما، لما. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یتساءلون کا ایک مطلب یہ ہے کہ کفار بعض سے سوال کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتساءلون الکفار من المؤمنین، کفار مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم بتاؤ وہ قیامت کب ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے
یتساءلون مبالغے کے ساتھ سوال کرتے ہیں، باب تفاعل مبالغے کے لیے ہے، یعنی بار بار سوال کرتے ہو، بار بار سوال کرتے ہو. عن النبأ العظیم بہت عظیم الشان واقعے سے. النبأ خبر، خبر عظیم کو کہتے ہیں نبأ، اور عظیم اس کے لیے صفت ہے، یعنی صفت بیانی ہے، اس لیے کہ نبأ ویسی بھی اہم واقعے کو کہتے ہیں، اہم خبر، اہم واقعہ، یہ اس کا بیان ہے. عن النبأ العظیم اس سے مراد بعث بعد الموت ہے، یا عن النبأ العظیم سے مراد قرآن کریم ہے جو بعث پر مشتمل ہے، یا نبأ عظیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. بظاہر نبأ عظیم سے مراد بعث ہے جو قرآن کے اندر ہے. یہ اس چیز کا بیان ہے. کون سی چیز؟ نبأ عظیم. اور استفہام لتفخیم ہی، یعنی استفہام کی شکل میں کیوں آیا؟ کیا پوچھتے ہو؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو تو سوال جواب کیا آیا؟ استفہام اس کی تعظیم کے لیے ہے. جیسے کسی سے کہا جائے بھائی اب کیا پوچھتے ہو، اب میری ملاقات مولانا سلیمان گانجی سے ہوئی، تو یہ کیا پوچھتے ہو تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے کہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا کام ہو گیا. ننیس نہیں ہے، ہاں ویسے بھی وہ نظر نہیں آ رہا. استفہام تفخیم کے لیے ہے، کیا پوچھ رہے ہو. اور وہو ما جاء، اور یہ خبر عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، قرآن کریم جو مشتمل ہے بعث پر، وغیرہ اور بعث کے علاوہ، یعنی بعث پر، قیامت پر، جنت پر، نار پر مشتمل ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر اور قصہ اور واقعہ جس واقعے میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیا؟ مسلمان ثابت کرتے ہیں بعث کو، کفار انکار کرتے ہیں. پھر جب کفار انکار کرتے ہیں تو بعض کفار منکر ہیں، بعض کفار شک کرتے ہیں. پھر جو ثابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعث الارواح ہے، کوئی کہتا ہے بعث الاجسام والارواح ہے، جیسے مسلمان بعث الاجسام والارواح، یہ اختلاف کرتے ہیں. پھر جو جنت کے قائل ہے تو وہ کہتے ہیں جنت جسمانی ہے، جیسے مسلمان کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں جنت روحانی ہے، جیسے فلاسفہ اور عیسائی کہتے ہیں جنت روحانی ہے. اور جہنم روحانی ہے یا جہنم جسمانی اور روحانی ہے کما یقول المسلمون، تو یہ اختلاف کرتے ہیں. تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب، موت میں لوگوں کا اتفاق ہے، پھر موت میں بھی اختلاف ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اختلاف ہے. سحر ہے، بعض کہتے ہیں کہانت ہے، شاعر ہے، اور اساطیر الاولین ہے، وغیرہ وغیرہ. اب فرماتے ہیں کلا لا تختلفوا، اختلاف مت کرو. کلا ڈانٹنے کے لیے، نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لا تختلفوا یا کلا لا تتساءلوا عن وقت الساعۃ، قیامت کے بارے میں مت سوال کرو کہ کب ہے، قیامت کے لیے تیاری کرو. سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ردع ڈانٹنا ہے. سیعلمون ان کو جلدی معلوم ہو جائے گا. یہاں سیعلمون آیا ہے اور تکاثر میں آیا ہے سوف یعلمون، ثم کلا سوف یعلمون. سوف بعد کے لیے آتا ہے، چونکہ وہاں کفار مخاطب ہے، اس لیے کفار اس کو بعید سمجھتے تھے تو سوف استعمال ہوا. اور یہاں کفار اور مؤمنین سب ہے، اس لیے کہ یسأل الکفار المؤمنین، یتساءل الکفار المؤمنین، تو جو مومنین بھی ہے تو سیعلمون سین آیا جو انتہائی قرب کے لیے ہے، کیونکہ مسلمان اس کو قریب سمجھتے ہیں. سیعلمون، یعلمون کا مفعول به، ما یحل بهم علی انکارہم لہو، جو ان پر نازل ہوگا انکار کی وجہ سے، جو عذاب ان پر نازل ہوگا تو وہ جان لیں گے. سیعلمون ما ینزل بهم من العذاب علی انکارہم لہو علی انکارہم للبعث.
دو مرتبہ آیا ہے سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پہلے کلا سیعلمون بعد الموت ثم کلا سیعلمون فی القیامت، یا کلا سیعلمون العذاب الدنیویہ ثم کلا سیعلمون العذاب الاخرویہ. یا تینوں کو شامل کر دے. سیعلمون پہلے دونوں کو شامل ہو جائے گا، بعد الموت قبل الموت، اور ثم کلا سیعلمون بعد الآخرت کو، فی الآخرت کو. مصنف نے تو آسان کر دیا، یہ ما قبل کے لیے تاکید ہے. جیسے کسی سے کہا جائے تم کو پتہ چل جائے گا، تم کو پتہ چل جائے گا. اور اس میں ثم لایا گیا. یہ ثم یا تو اس لیے ہے کہ ثم زمانی تعاقب کے لیے ہے اور زمانی تراخی کے لیے ہے، یا ثم اس لیے کہ دوسرا وعید پہلے سے اشد ہے، اور دوسری وعید جب پہلے سے اشد ہے تو اس کے لیے ثم لایا، یعنی پھر اس کے بعد تمہاری اوپر ایک بہت سخت عذاب آ جائے گا جو پہلے عذاب سے انتہائی سخت ہے، اس لیے ثم کے ساتھ آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت علی البعث کی طرف اشارہ فرمایا، قدرت علی البعث کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ بعد الموت پر قادر ہے. 10 چیزوں کا ذکر فرمایا، 9 یا 10 چیزیں. اور حقیقت میں یہ الم نجعل الارض کفاتن کی تفسیر ہے. کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہیں بنایا. کیسے؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین سب کے لیے بستر ہے، اس بستر پر ہم بھی رہتے ہیں، کفار بھی رہتے ہیں، سب کو جمع کیا زمین نے. پہاڑوں کو کیل بنایا، سب کے لیے ہے، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے، مسلمانوں کو، کافروں کے لیے بھی ہے، سب جمع ہے یہاں. خلقناکم ازواجا، سب کو ہم نے ازواجن قسم قسم بنایا، یہ سب کے لیے ہے. نوم سب کے لیے آرام ہے، نہار سب کے لیے معاش ہے، اور آسمان سب کے لیے سایہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ سب کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن آخر کب تک سب کے لیے اور سب اکٹھے رہیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل میں تم کو الگ کر دیا جائے گا. مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، کفار دوسری طرف ہو جائیں گے. دوسری آیات میں بھی یہ مضمون آیا ہے. جہاں مرکبات ہوتے ہیں وہاں اس کے مفردات بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مرکبات کا مجموعہ بنایا. اس مرکبات میں جو مفرد ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے. تو خالص سرور جنت میں، خالص غم جہنم میں ہو جائے گا. الم نجعل الارض، کیا اللہ تعالی، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادن فراشن، بستر، کل مہد، گہواری اور جھولے کی طرح. مہد تمہید، اس کے معنی تیاری، تو مہاد کے معنی بستر ہے، اور بستر کو تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کو مہاد کہتے ہیں. تو اس لیے فرمائے کل مہدے. یہ بستر کا کیا مطلب ہے؟ ما یکون تیارن للآرام، آرام کے لیے تیار ہے، بس آ جاؤ آرام کر لو. تو اسی لیے مہد آرام کو کہتے ہیں. تمہید اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو تیار کرے مقصود سے پہلے تاکہ مقصد تک پہنچے، تو اس کو تمہید کہتے ہیں. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادن، سب کے لیے. والجبال اوتادن، اور پہاڑوں کو ہم نے نہیں بنایا، یعنی بنایا اوتادن میخوں کی طرح، میخ کیل، لئلا تمیدہ. اور دیکھو کیل کچھ اندر ہوتی ہے کچھ باہر، کیل کچھ اندر ہوتی ہے کچھ باہر. تو یہ پہاڑ بھی کچھ زمین کے اندر ہوتے ہیں کچھ زمین کے باہر. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں حرکت اضطرابی ہوتی. ان تمید بکم دوسری جگہ آیا ہے کہ
اللہ تمید بکم کما یثبت الخیام بالاوتاد، جیسے خیمے کو جمایا جاتا ہے بالاوتاد کیلوں کے ساتھ اور میخوں کے ساتھ. اس میں کیل اور میخ لگاتے ہیں، یعنی اس میں لکڑیاں گاڑتے ہیں، جو لکڑیاں اس کیلے بمنزل کیل ہے جس کی وجہ سے خیمہ جمع رہتا ہے. تو یہ دو ہو گئے. استفہام تقریر کے لیے ہے. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ثابت کرنے کے لیے. خلقناکم ازواجا 3، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی پیدا نہیں کیا، پیدا کیا. ازواجن مختلف اقسام، مذکر مؤنث، یا ازواجن مختلف انواع، کوئی رومی ہے کہ کوئی ہندی ہے تو کوئی سندھی ہے تو کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے. ازواجن اقسامن، زوج جوڑ کو کہتے ہیں، اور وہ قسم ہے. جیسے شوہر بیوی زوج ہے تو شوہر ایک قسم ہے، بیوی دوسری قسم ہے، صنف. وخلقناکم ازواجن وخلقناکم اشکالا، مختلف شکلیں ہیں، یہ بھی معنی ہے. وجعلنا نومکم سباتا، یہ نمبر 4. اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا ہے. نیند ہے آرام، بخلاف جنت کے. جنت میں نیند نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اگر نیند آ جائے گی تو اتنی دیر میں نعمتوں سے محرومی ہوگی، اور وہاں تو نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے، تکان نہیں ہے. سبات سبتن سے ہے. سبتم کے معنی کاٹنا، یوم السبت کے معنی ہے یوم الانقطاع، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا آسمان و زمین کی خلقت کو. تو سباتن نیند کو اس لیے کہتے ہیں کہ سباتن یعنی انقطاعا للحس والحرکت، اس میں حس و حرکت منقطع ہو جاتی ہے، تو اس لیے نیند کو کہتے ہیں سبات. یا یوں کہیے کہ نیند کو سبات کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا سبات للتعب، یہ تعب کو ختم کرتا ہے اور منقطع کرتا ہے، تو اس لیے اس کو سبات کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں نومکم سباتن، سبات کے ایک معنی ہے تمدید الرجلین، کہ تم پاؤں کو پھیلاتے ہو. پاؤں پھیلانا یہ بھی آرام ہے. تو کیا ہم نے تمہاری نیند آرام نہیں بنایا؟ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، فاسق کے لیے، سب کے لیے. لیکن آخرت میں پھر الگ الگ ہو جائیں گے. پھر آخرت میں ایک جماعت کے لیے آرام اور دوسری جماعت کے لیے بے آرامی ہوگی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا ہے رات کو لباساً، لباس کی طرح چھپانے والا. رات چھپانے والی ہے. ہم نے بنایا ہے رات کو لباساً، پردہ، لباس پردہ. بسوادہ، اپنی سیاہی کی وجہ سے. اس لیے رات سب کے لیے لباس ہے، سب کے لیے ساتر ہے. چور چوری کرتے ہیں ساتر ہے، ان کے لیے ساتر ہے. ڈاکو ڈکیتی کرتے ہیں، زانی زنا کرتے ہیں، شرابی شراب پیتے ہیں، اور اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چپکے سے روتے ہیں. سب کے لیے سب کو چھپایا ہے. تو یہاں تو سب کو چھپانے میں رات برابر ہے. آخرت میں ایک فریق ایک طرف، ایک فریق دوسری طرف. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہاں فصل ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہ تدوم. اللیل للعاشقین ستر، رات عاشقوں کے لیے پردہ ہے. یا لیت اوقاتہ تدوم، کاش اس کے اوقات ہمیشہ ہوتے تاکہ ہمیشہ پردہ پڑا رہتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نکاح کی مجلس رات کو ہونا چاہیے یا دن کو؟ فرمانے لگے رات کو ہونا چاہیے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی لباس فرمایا ہے، اور نکاح اور بیوی کو بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فاللباس یناسب باللباس، لباس لباس کے ساتھ مناسب ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا ہے دن کو معاشن، گزارے کا سامان اور سبب، گزارے کا وسیلہ.
وجعلنا النہار ہم نے نہار کو بنایا ہے معاشاً روزگار کا وسیلہ روزگار کا ہے یا جس میں آدمی کام کرتا ہے سب کے لیے ہے نہار لیکن نہار سب کے لیے معاش ہے سب اپنے اپنے پروگرام میں لگے ہیں تو کفار اپنے کاموں میں لگے ہیں اور مسلمان اور دعوت و تبلیغ والے اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا میں سب کے لیے نہار برابر ہے لیکن آخرت میں پھر ان یوم الفصل کان میقاتا ایک کے لیے الگ ہو جائے گا دوسری کو الگ کر دیں گے وقتاً للمعائش یہ وقت ہے للمعائش معائش کے لیے معیشتن کی جمع ہے روزگار اور گزاری کا سامان تو یہ کتنے ہو گئے پھر آپ گنتے جائیے ہم کیا گنیں گے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے آپ کے اوپر بنائے ہیں 7 آسمان شدادن مضبوط اور پکے جو گرتے نہیں نہ وہ گرتے ہیں نہ شمس گرتا ہے نہ قمر گرتا ہے نہ ستارے گرتے ہیں ستاروں میں سے آگ گرتی ہے لیکن ستارے نہیں گرتے یہ سب کے لیے ہے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آخرت میں الگ الگ ہو جائیں گے 7 سماوات شدادن شداد شدیدتن کی جمع ہے یعنی قوی ہے محکم ہے مضبوط ہے محفوظ ہے لا یؤثر فیہا مرور الزمان زمانے کا مرور اس میں اثر نہیں کرتا یہ نہیں ہے کہ جب زمانہ گزر جائے تو ایک چیز 100 سال پہلے اچھی تھی اور 100 سال کے بعد پرانی ہو گئی ایسا نہیں وجعلنا سراجا وہاجا اور ہم نے بنایا ہے سورج کو وہاجا روشن اور چمکتا ہوا سراجن چراغ وجعلنا سراجا اور ہم نے بنایا ہے چراغ کو وہاجن وہج سے ہے اور وہج کے معنی ہے روشن وہجت النار جب نار روشن ہو جاتی ہے تو دنیا میں تو سب کے لیے سراج منیر ہے لیکن آخرت میں الگ الگ ہو جائیں گے وقادن یعنی الشمس وقادن بھڑکتا ہوا اور روشن وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور ہم نے برسایا ہے من المعصرات بادلوں سے ماءً ثجاجا پانی بہتا ہوا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ معصرات کے ایک معنی ہے بادل اور بادلوں کو معصرات اس لیے کہتے ہیں کہ بادل نچوڑتے ہیں پانی کو ٹپکاتے ہیں پانی کو تو معصرات کے معنی ٹپکانے والے جیسی کسی چیز کو نچوڑتے ہیں تو پانی ٹپکتا ہے تو معصرات سے کیا مراد ہے بادل بادل کیوں معصرات ہے کیونکہ وہ پانی کو نچوڑتے ہیں اور بیا یہ ہے کہ معصرات کا مطلب ہوا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے برسایا ہے ان ہواؤں سے جو بادلوں کو نچوڑتے ہیں ماءً ثجاجا کیونکہ ہوائیں بادلوں کو ملاتے ہیں اور نچوڑتے ہیں ہوائیں بادلوں کو ملاتی ہیں تو السحابات التي حان لها ان تمطر ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ پانی برسائے قریب ہے کہ پانی برسائے کل معصر جیسے معصر اس جاریہ کو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اپنے پیٹ کو نچوڑ کر وضع حمل کرے اس کو کہتے الجاریت التی دنت من الحیض اس جاریہ کو کہتے ہیں جس کا حیض قریب ہو میں نے حمل کا حیض قریب ہو یعنی قریب ہے کہ حیض آ جائے اور نچوڑ دے پیٹ کو ماء پانی سجاجن زور سے برسنے والا
سج الماء پانی بہا کثرت کے ساتھ سبابن لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکال دیں پانی کے ساتھ حبن اناج کو کالحنطۃ اناج دانے غلہ ونباتن اور نباتات کا تبنے جیسے بھوسا یا جیسے چارہ وجناتن اور باغات الفافن گنجان اور گھنے ایک دوسرے میں گھسی ہوئی اس کو کہتے ہیں الفافن ملتفتن یعنی ملتفن بعضها ببعض بعض کے ساتھ لپٹی ہوئے ہوں ایک شاخ دوسری شاخ میں ایسی گھسی ہوئی ہوتی ہے لپٹی ہوئی ہوتی ہے کہ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے یہ الفاف کے معنی ہیں لفیف کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف گنجان گھس اور گھنے اور اگر یہ بھی آپ کو کے لیے مشکل ہو تو الفافن کا مطلب وہ جو ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں باغات کی شاخیں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں یہ جواب ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن فیصلے کا دن بین الخلائق مخلوقات میں کان میقاتن وہی وقت مقرر ہے ثواب اور عذاب کے لیے کان میقاتن المیقات الوقت المعین للشیء المکان المعین یسمى بالمیقات میقات الحج المکان المعین والساعة میقات اے وقت معین للقیامت وللثواب والعذاب تو بے شک فیصلے کا دن کان میقاتن وہ وقت مقرر ہے اور یوم الفصل کیا ہے یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا فی الصور سور میں سور کا مطلب القرن سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس میں پھونکا جائے گا پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے پھونکیں گے اور ابھی سے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے یا بیان ہے اور نافخ اسرافیل علیہ السلام فتأتون افواجا پس تم آؤ گے قبروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف یا محشر کی طرف اور موقف کی طرف موقف جو آپ کا سٹاپ ہے افواجن فوج در فوج مختلف جماعتوں میں دیکھو افواجن جماعت مختلفہ دنیا میں تو الجبال اوتادا سب کے لیے خلقناکم ازواجا ساتھ رہتے تھے لیکن وہاں جماعت مختلفہ کفار الگ مشرکین الگ اور منافقین الگ اور سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور سب کو اپنے شیاطین کے ساتھ ملا دیا جائے گا وفتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کو کھولا جائے گا فتحت شققت پھاڑ دیا جائے گا کھول دیا جائے گا فرشتوں کی نزول کے لیے پہلے کھول دیا جائے گا پھر پھاڑ دیا جائے گا فکانت ابوابا بس ہو جائیں گے آسمان دروازوں والے یا دروازے یا کل ابواب وسیرت الجبال فکانت سرابا اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو بس ہو جائیں گے سرابن بے حقیقت سیرت الجبال پہاڑوں کو چلایا جائے گا اڑایا جائے گا ایک جگہ آتا ہے اندکاک دکت الارض دکا اور اس کے بعد آتا ہے کل عہن اس کو عہن کی طرح بنایا جائے گا پھر اس کے بعد آتا ہے نصفہ قرآن کریم میں اس کو اس طرح کیا جائے گا جیسے اڑایا جاتا ہے اون کو نصفت الجبال اور پھر اس کو سراب کی طرح بنایا جائے گا ذہب بها عن اماکنها اپنی جگہ سے ہٹایا جائے گا فکانت سرابا پس ہو جائے گا خیالی پانی جب پانی خیالی ہو اور حقیقت میں پانی نہ ہو فکانت سرابا پس ہو جائے گی چمکتی ہوئی ریت
پس ہو جائے کہ بے حقیقت پانی، پانی ہے لیکن بے حقیقت، ان تینوں میں سے جو بھی معنی ہو وہ ٹھیک ہے، اور سب کا خلاصہ ایک ہے۔ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ میں دور سے جو ریت نظر آتی ہے وہ پانی کا منظر پیش کرتی ہے، اسی کو کہتے ہیں سراب۔ ہباءً یعنی غبار کی طرح، فی خفت سیرہا، تو بالکل ایسا ہوگا جیسے پانی ہے اور بے حقیقت پانی، لوگ کہیں گے پہاڑ اڑ رہے ہیں، پہاڑ نہیں ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، اب دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جب الگ کیا جائے گا تو فریق اول کون ہے؟ ان جہنم، اور فریق ثانی کون ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق ذات اعنابا۔ فرماتے ہیں بے شک جہنم کانت مرصادن، وہ انتظار گاہ ہے، انتظار کی جگہ ہے۔ تو مرصادن راسدتن، یہ انتظار کرنے والی ہے، یا مرصدتن، مرصاد مصدر ہے بمعنی مرصدتن، انتظار کی جگہ ہے، انتظار گاہ ہے، یا مرصادن رسد تیاری کی بھی کہتے ہیں۔ بے شک جہنم تیار ہے، اور اگر انتظار ہو تو جہنم کا انتظار مراد ہے یا جہنم کے ملائکہ کا انتظار؟ دونوں انتظار کرتے ہوں گے، ملائکہ بھی اور جہنم بھی۔ بے شک جہنم کانت مرصادا، وہ ہے تیار، اور کہے گی ایھا الکفار، میں ہوں تمہارے لینے کے لیے تیار، جلدی آ جاؤ یار۔ للطاغین مآبا، شریروں کے لیے، مآباً ٹھکانہ ہے، للطاغین سرکش لوگوں کے لیے، کافرین کے لیے۔ فلا یتجاوزونہا، وہ جہنم سے آگے نہیں جا سکتے۔ مآباً مرجعا لہم، ان کے لیے رجوع کی جگہ ہے، واپسی، اس میں داخل ہوں گے۔ لابسین فیہا احقابا، اور گزاریں گے، لابسین گزاریں گے، جس وقت داخل ہوں گے تو اس وقت گزاریں گے نہیں، گزارنے کو فرض کریں گے، لابسین حال مقدر۔ فیہا جہنم میں، احقاباً بے حساب زمانہ، احقاباً بے حساب اور بے شمار زمانہ، اس لیے کہ موت کو ذبح کیا جائے گا۔ جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ بالکل موت ہی ختم ہو جائے گی۔ دہورا لا نہایت لہا، زمانے جس کی انتہا نہیں ہے، یہ حقبن کی جمع ہے، یہ جمع حقبن بضم اولی، حقبن کی جمع ہے احقاب۔ بعض کہتے ہیں 3 سال، بعض کہتے ہیں 80,000 سال، 80,000 سال کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 70,000 سال کو کہتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنمی جہنم سے ایک دن نکلیں گے کفار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں رہیں گے احقاباً، تو احقاب اگر ہم 80,000 سال کریں، اور احقاب افعال ان کی جمع ہے، جمع کا قلت ہے، اور جمع قلت 10 تک ہے، تو بس 80,000 کو 10 میں ضرب دے دیں زیادہ سے زیادہ، تو اتنے ہو جائیں گے، جو 80,000 کو آپ 10 میں ضرب دے دیں۔ لیکن جمہور علماء کی نزدیک جہنم میں رہنا کافروں کے لیے ہمیشہ ہے، وما ہم منہا بمخرجین، کبھی نہیں نکلیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، صرف پہلی موت آئی تھی، بعد میں ان کو وہاں کوئی موت نہیں آئے گی۔ ذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کو ہم بڑھاتے رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا ویذبح الموت، تو ان
روایات سے پتہ چلتا ہے، آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ 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 ہی رہیں گے۔ جو یہاں ابعاد کا لفظ، احقاب کا لفظ آیا ہے، اس کے 5 جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ احقاباً یہ کنایہ ہے ابعد ما یکون سے، یعنی جتنا تم تصور کر سکتے ہو تو اتنا ہوگا۔ تو احقاب سے مراد 80,000 سال نہیں ہے، بلکہ ابعد ما یکون، انتہائی لمبی مدت جو ہو سکتی ہے، یعنی ہمیشہ۔ تو یہ کنایۃ عن الدوام، کنایۃ عن ابعد ما یکون، ایک جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں احقاب کا ذکر ہے، لیکن احقاب کے بعد خروج کا ذکر نہیں بلکہ عدم خروج کا ذکر ہے۔ عدم خروج کا ذکر ہے وما هم منها بمخرجین۔ تو اگر احقاب کے بعد خروج کا ذکر ہوتا تو پھر آپ خروج کی بات کرتے، لیکن احقاب کے بعد خروج کا ذکر نہیں ہے۔ نفی الخروج معلوم عن الدلائل الاخرى۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احقاب کی قید لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی احقاب گزاریں گے ایسے حال میں کہ وہ ٹھنڈک اور مشروب کو نہیں پئیں گے، اس کے لیے احقاب ہے، اور جہنم میں رہنے کے لیے احقاب نہیں، دوام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تیسرا جواب۔ تو یہ احقاباً کی قید لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا اس عذاب کے لیے ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ احقاب حقبن سے ہے، اور حقبن کے معنی ہے قحطن، اور قحطن کے معنی ہے جہدن۔ تو معنی یہ کہ لابثین فیہا احقابا، رہیں گے جہنم میں مجہودین، جہد و مشقت کے ساتھ، تکلیف اور عذاب کے ساتھ۔ تو احقاب کی یہ معنی ہے۔ احقاب کا وہ مطلب متعین نہیں ہے کہ احقاب 80,000 سال کو کہتے ہیں یا کم یا زیادہ۔ ایک اور جواب یہ دیا ہے نمبر 5 کہ احقاب، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے جہنم کے زمانے کو دنوں سے نہیں گنا جائے گا، شہور سے نہیں گنا جائے گا، سالوں سے نہیں گنا جائے گا، وہ بے شمار مدت ہے، اس لیے اس کو احقاب سے گنا جائے گا۔ جیسے چھوٹی چیز ہو تو اس کو اونس سے تولتے ہیں، چھوٹی چیز ہے، اور اگر اس سے بڑی چیز ہے تو اس کو کلو سے تولتے ہیں، کلو سے حساب کرتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو من سے کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں یہاں من لوگ نہیں جانتے، اور اگر اس سے بڑی چیز ہے تو ٹنوں سے۔ تو جو بہت بڑی مقدار ہو اس کو ٹنوں سے حساب کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی مدت چونکہ بے حساب اور بے شمار ہے، اس لیے ان کو احقاب کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، جہنم یہ نہیں کہیں گے بھائی ایک دن گزر گیا، یہ نہیں کہیں گے 1 سال گزر گیا، وہ کہیں گے ایک حقب گزر گیا، دوسرا حقب گزر گیا۔ حقبن ہے، میں حقبن کہتا ہوں۔ دہورا لا نہایت لها لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہیں چکیں گے فیہا جہنم میں یا فیہا احقاب میں، نہیں چکیں گے بردن ٹھنڈک، ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی ان کے لیے۔ ماءً باردن، ماءً باردن مراد ہے، اور مصنف فرماتے ہیں بردن نومن، نیند، اس لیے کہ نیند سے استراحت ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور سو جائے، سونے سے پیاس کم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹھنڈک آ گئی، آرام آ گیا۔ تو بردن سے مراد یا نوم اور نیند ہے، اس لیے کہ نیند سے برودت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بردن عرب کے لیے آرام ہے، اس لیے کہ وہاں گرمی ہے، تو گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈک آرام ہے، تو اس لیے بردن کنایۃ عن الاستراحت، یہ کنایہ ہے آرام سے۔ ولا شرابن، اور نہ مشروب، یعنی نہ لذیذ مشروب۔ شرابن کا مطلب
مشروب ما یشرب تلذذا الا، یہ استثناء منقطع ہے، لیکن حمیما و غساقا، لیکن یشربون حمیما ابلتا ہوا پانی، ماء حارا ابلتا ہوا پانی غایت الحرارت، و غساقا اور پیپ، غساق اور غساق پیپ کو کہتے ہیں۔ غسق کے اپنے معنی ہے ٹھنڈا ہونا، تو اس لیے رات کو غاسق من شر غاسق اذا وقب، کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو غساق بھی جب پیپ نکلتی ہے تو پیپ نکلنے کے بعد جو اس میں گرمی ہے وہ باہر نکلتی ہے، گرمی حرارت نکلی، سکون ہو گیا۔ ما یسیل من صدید اہل النار، جو جہنمیوں کی پیپ نکلتی ہے وہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے لا یذوقون فیہا بردا، نہیں چکیں گے اس میں بردن راحت، ولا شرابن اور نہ مشروب راحت کا، الا حمیمن مگر ابلتا ہوا پانی، وغساقن اور پیپ۔ بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے لا یذوقون فیہا بردن اے ریحن باردتن، اس میں ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، نہ مشروب، نہ ملا حمیما وغساقن۔ تو بردن کے 4 ترجمے ہیں، ایک بردن کے معنی ہے ٹھنڈک، ایک بردن کے معنی ہے نوم، ایک بردن کے معنی ہے راحت، ایک بردن کے معنی ہے ریحن باردتن۔ فإنہم یذوقونہ، اور جزاء وفاقا، یجزون جزاء وفاقا، یجازون جزاء وفاقا، ان کو بدلہ دیا جائے گا، یہ بدلہ وفاقاً ان کے اعمال کے موافق، جس کا عمل زیادہ سخت ہے تو اس کو سخت سزا ہوگی، جس کا عمل کم ہے تو اس کو کم ہے۔ موافقاً لعملہم، تو کفر سے کوئی گناہ اعظم نہیں ہے اور جہنم سے کوئی عذاب اعظم نہیں ہے، تو اعظم کو دے دیا گیا۔ اس پر اشکال اور اس کا جواب بعد میں بتا دیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کوئی کہے کہ ایک آدمی نے 70 سال کفر کیا ہے تو اس کو 70 سال کا عذاب ہونا چاہیے، دائمی عذاب کیوں ہے جزاء و وفاقہ میں؟ اس کی 3-4 جواب بتا دیں گے انشاءاللہ بعد میں۔